آج انتہائی اہم ٹاپک جس کے اوپر ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اینڈ دیٹس فسٹولا اینڈ پائلس. اچھا یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے جو ہمارے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں, ہمارے جو بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے ہم مس گائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمیں اسکن کے اوپر کوئی دانہ نکلا ہوا ہے یا ہمیں کہیں بھی باڈی پر کوئی بھی دانہ نکلا ہوا ہے تو ہم اس کے بارے میں خود سے یہ سیلف امیجنیشن کر لیتے ہیں, زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ گرمی دانہ ہو سکتا ہے. اچھا اگر وہ دانہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے تو پھر ہم یہ امیجن کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں پس ہوگی اور اس کے بعد جو ہے پس نکلے گی تو دانہ ٹھیک ہو جائے گا, پھر اس کا نشان بھی ٹھیک ہو جائے گا. بٹ سم ہاؤ کچھ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جس میں کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہے, رطوبت خارج ہوتی ہے, بلڈ بھی نکل رہا ہوتا ہے, پیپ بھی نکل رہی ہوتی ہے اور سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا, اور اینڈ تک لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ ہو گیا ہوگا. اور یہ اس طرح کے جو پیپ والے دانے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو کمپلیکیشنس ہوتے ہیں لوگوں کو ان کی باڈی میں, وہ اس حوالے سے لازمی مس گائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ابھی کچھ دنوں پہلے فسٹولا کا جو ہے وہ عالمی دن بھی منایا گیا. بیسکلی یہ کیا ہے اور پائلز جو ہیں جس کو کہتے ہیں بواسیر, وہ اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان دونوں کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں اور یہ کیا کیوریبل ہے نہیں ہے, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے منیزہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. ہربلسٹ ہیں اور بہت اچھا جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. ذرا منیزہ یہ بتائیں کہ کس طریقے سے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں فسٹولا کیا ہے. ایکچولی فسٹولا ایک طرح سے اسکن ڈیزیز ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کے انس یعنی مقد کا بالکل اینڈ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ اور اسکن آپس میں مل جاتے ہیں, وہ زیادہ پریشر دینے سے اور کچھ, اور وہاں پہ ایپسس کریٹ ہو جاتا ہے, پس بننا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر سم ٹائم وہ بڑا ہوتا جاتا ہے انلیس وہ پھٹ جائے اور وہ لیک کرنا شروع. سم ٹائم وہ اندر ہی لیک ہو رہا ہوتا ہے اور وہ زیادہ کمپلیکیشن کریٹ کر رہا ہوتا ہے, انفیکشن پیدا کر رہا ہوتا ہے, اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکن سے باہر پھٹتا ہے اور آپ کو بیٹھنا, چلنا, اٹھنا سب مشکل کر دیتا ہے. دس از فسٹولا. اس کی کمپلیکیشن بھی ہوتی ہیں, اس کو صحیح ٹائم پہ آپ نے علاج بھی کرانا ہوتا ہے, اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو بڑھنے سے کیسے بچایا جائے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ تر یہ جو ہے وہ کن خواتین میں ہوتا ہے, کیا یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے, اور کیسے پتہ چلے, اس کی ارلی ڈائگنوسس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں ارلی ڈائگنوسس یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انس کے پاس یا ریکٹم میں اریٹیشن فیل ہو, برننگ ہو, اسٹول پاس کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو, کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہو, یا ایسے ہی آپ کو چلنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہو, آپ کو فیل ہو کہ دیر از سم تھنگ ان سائڈ دا انس اور آن دا پارٹ آف جو آپ کا بالکل جس پہ آپ بیٹھتے ہیں, جو آپ کی سیٹ ہوتی ہے وہاں بیٹھنے میں اریٹیشن فیل ہو رہی ہو, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیک کروا لیں یا خود سے فیل کر کے چیک کر لیں. اور آپ کو اسٹول پاس کرنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے, ویسے بھی درد ہو رہا ہے اور بار بار آپ کا ہاتھ پیچھے جاتا ہے اس کو سوتھ کرنے کے لیے, تو آپ ہوشیار ہو جائیں اور اس کا علاج کرائیں. صحیح, اس کا آپ پھر علاج کرائیں. اچھا بہت ساری جو اس کے اندر کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کے جو سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں, اس کے سائن اینڈ سمٹمز میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک تو جو ہے وہ لو فسٹولا ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ ہائی فسٹولا ہوتا ہے. اچھا ایک جو نارمل جو بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے اس کی پہلی سرجری ہو جاتی ہے, نہیں وہ ایک سرجری میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے, اور جو کمپلیکیشن سیویئر ہوتی ہیں تو اس کی جو ہے وہ 2 سے 3 سرجریز ہوتی ہیں. کیا یہ واقعی جان لیوا ہوتا ہے اگر یہ وقت پر ٹریٹ نہ کیا جائے؟ یس, کیونکہ اس کا انفیکشن آپ کی پوری وین سے گزرتا ہوا ہارٹ تک اور اس تک جاتا ہے. آپ کے بلڈ میں جب یہ شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اسپریڈ ہونا شروع ہوتا ہے. صحیح. انفیکشن پھر آپ کا باڈی میں بخار آئے گا, فیور آئے گا, ریکرنٹ ہوگا, بار بار آپ کی باڈی شیور بھی کرے گی اور بہت سے سارے سمٹمس نظر آئیں گے. لیکن اگر آپ اس کو صحیح ٹائم پہ, جب یہ چھوٹا, یہ ریکرنٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو جڑ سے نہیں کاٹا. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے, لائف سٹائل پورا چینج کرنا پڑتا ہے آپ کو. صحیح, اس کے لیے پورا لائف سٹائل. آپ یہ ان کو زیادہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ بیٹھتے ہیں, سم ٹائم پریگننٹ ویمن کو ہو جاتا ہے, سم ٹائم آفس میں بیٹھے ہوئے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور واک نہیں کر رہے ہوتے, جو ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے, انہیں ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سسٹم میں فلیم ہو, یا آپ کے سسٹم میں بہت زیادہ بائل پروڈیوس ہو رہا ہو, یا آپ کے سسٹم میں بہت زیادہ خشکی ہو, یا اسی خشکی کی وجہ سے اس میں ٹھنڈک آ جائے, تو وہاں کے ایریاز میں جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. صحیح. اور رکنے کی وجہ سے پھر جو گندا بلڈ ہوتا ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے, گریویٹی کے جس کو ہیماٹومک کنڈیشن بھی کہتے ہیں نا, وہ ایک طرح کا ہیماٹوما بن رہا ہوتا ہے, اور وہ لوور سے وہ
اپ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, دیٹس ریئلی ڈینجرس فار ہیلتھ, یو نو. ہاں, اور وہ پھر جب ایک جگہ اسٹک ہوتا ہے تو شروع میں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے اور وہ گاڑھا ہوتا ہے تو اس کو وین سے گزرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے, تو وہ اپنی جگہ وہاں بنا لیتا ہے جہاں اسٹریس کریٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہاں کی آرٹریز ہارڈ ہونا شروع ہوتی ہیں یا پھٹنا شروع ہوتی ہیں, یا اس کی وجہ سے وہاں پہ آپ کا فسٹولا بنتا ہے. صحیح. اچھا, پائلز جو ہیں, بہت سارے لوگوں کو پائلز کا بھی ایشو ہوتا ہے, کیا یہ کیوریبل ہے اور اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے, اور اس سے بچنے کے لیے کیا کچھ کیا جائے؟ بالکل کیوریبل ہے, ایوری تھنگ از کیوریبل ایکسیپٹ یور ڈیتھ. کیور کے لیے آپ یہ کریں, پہلے تو دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے پائلز کی. صحیح. پائلز ایکچولی ہر بندے کا ٹیمپرامنٹ ڈفرینٹ ہے. رائٹ. کسی کے اندر کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہیٹ ہوتی ہے. صحیح. ہم اسے کہتے ہیں اپنی لینگویج میں, یونانی لینگویج میں, کہ اس میں صفرا بڑھا ہوا ہے. صحیح. جب صفرا بڑھتا ہے تو اندر آنتوں میں خشکی زیادہ ہو جاتی ہے, بائل زیادہ جا رہا ہوتا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو کانسٹیپیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. صحیح. کانسٹیپیشن کی شکایت ہوتی ہے. اس کانسٹیپیشن کی وجہ سے اینس پہ آپ زور ڈالتے ہیں. جب آپ وہ زور ڈل رہا ہوتا ہے تو وہاں کی جو وینز ہوتی ہے وہ پریشر لے کے اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفارمیٹی ہوتی ہے. صحیح. اور اس ڈیفارمیٹی کی وجہ سے پائلز ہوتا ہے. یہ ایک کنڈیشن. ہاں. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں فلیم زیادہ بنتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. فلیم سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں پھر تعفن بھی زیادہ ہوتا ہے. تعفن یہ ہوتا ہے کہ خمیر بن رہا ہے, اسمیل ہو رہی ہے, منہ سے بھی اسمیل آ رہی ہے, آپ کے اسٹول میں بھی بہت زیادہ اسمیل ہے, اور آپ اس کو کیور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم جو علاج کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بلغم کو صاف کرنے کی, آپ کی لائننگ سے, آپ کے انٹسٹائن سے اس کو صاف کرنے کی, تاکہ وہ باہر نکل جائے اور آپ کا اسٹول تھوڑا سا سافٹ ہو جائے کہ وہ پاس کرنے میں آسانی ہو, تو اس میں منزج بلغم دیا جاتا ہے. پھر تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی باڈی اندر سے آنتیں سوکھ رہی ہیں, بہت زیادہ ڈائریا ہوا ہے, ہر دفعہ آپ اسٹول پاس کر رہے ہیں, دین یو ٹیک میڈیسن کہ آپ اس کو روک دیں, پرابلم ہو رہی ہے, آپ کو وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, یا آپ تکلیف میں ہیں, آپ کو زیادہ جو ہے وہ کنسٹیپیشن ہو رہی ہے, بہت زیادہ ڈائریا سے گزر رہے ہیں, ڈائریا, تو کیا کرتے ہیں آپ اس کی میڈیسن لیتے ہیں. وہ میڈیسن کیا کرتی ہے, اس کو روک دیتی ہے اسٹول کو. تو صرف وہ اسٹول نہیں روکتا, وہاں کے جو مسل ہے وہ بھی کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو وہ جب کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے آپ اس کا علاج کریں. جب آپ جڑ سے علاج کرتے ہیں نا, تو بیسکلی کنسٹیپیشن کا, پائلز کا, کیونکہ پائلز کا تعلق کنسٹیپیشن سے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی ایسے لوگوں کو, اچھا صحیح, ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ڈائٹ کا خیال رکھیں. صحیح. اپنی موومنٹ اچھی کریں. آپ کے ڈائٹ میں فائبر بھی ہونا چاہیے, آپ کے ڈائٹ میں زیادہ گوشت اور مسالے والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اسپیشلی فار دا پیشنٹ ہو ہیز پائل. ہاں, ٹھیک ہے. آپ کے لائف سٹائل میں موومنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ موومنٹ سے ہی آپ کے مسلس کی کانٹریکشن اور ریلیز زیادہ بہتر ہوتی ہے. صحیح. اگر آپ نہیں چلتے, اگر آپ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں, اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, اسپیشلی پائلز کے لیے بھی آپ ایکسرسائز کریں کہ آپ کے پیلوک فلور کی ایکسرسائز ہو رہی ہو, اس میں کانٹریکشن اور یہ صحیح ہو, تو آپ کے وہاں کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ایزیلی اسٹول پاس کر سکتے ہیں. جہاں پہ پرولیپس آتا ہے, جہاں پہ سرکولیشن کم ہوتی ہے, وہاں پائلز ہو جاتا ہے. صحیح. کیونکہ بلڈ نے تو سرکولیٹ کرنا ہے. اگر بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تو وہاں سے یا تو وین پھٹ جائے گی, یا پھر وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جائے گی, اور پھر وہاں پہ آپ کے واٹس بننا شروع ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں. دس از اندر اس کے وائرس کی وجہ سے ہو جاتا ہے, سائن اینڈ سمپٹمز ہوتے ہیں اس کے. صحیح. اچھا, یہ بتائیں کہ لوگوں کو کس طرح کی روٹین رکھنی چاہیے کہ وہ پائلز کی طرف نہ آئیں, کیونکہ ایک تو آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ اس کے کافی کازز بھی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کا کیا علاج ہے, فسٹولا کا بھی کیا علاج ہے اور پائلز کا بھی کیا علاج ہے, اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, کیونکہ کسی حد تک فسٹولا تو جرمز کی صورت میں بھی جو ہے وہ آپ کو لگ جاتا ہے نا, تو اس کا کیا علاج ہے, پھر اس کے لیے کس طریقے سے علاج ہوتا ہے, اور اس کی پریکاشنز جو ہیں وہ کیا؟ اوکے, پہلے ہم پائلز ڈسکس کر لیں. شیور. ونس اٹس ڈائگنوز کہ آپ کو پائلز ہے, ہاں, تو آپ فوراً اپنی ڈائٹ سب سے پہلے, کیونکہ 80% 70% تو آپ نے ڈائٹ کنٹرول کرنی ہوتی ہے. اس سے بہتر ہوتا ہے جب آپ کا فائبر پیٹ میں ہوگا, جب آپ کا فائبر. اچھا ڈاکٹر منیزہ, بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب روٹی زیادہ کھاتے ہیں, مطلب اپنی ڈائٹ میں جب وہ روٹی زیادہ لیتے ہیں یا پروٹین انٹیک جو ہے وہ ان کا سالڈ ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ روٹی کی وجہ سے سم ہاؤ وی فیل کہ ہمیں وی آر ہیونگ کنسٹیپیشن. تو یہ کیا بات ٹھیک ہے کسی حد تک؟ جی ہاں, ٹھیک ہے.
مگر یہ بھی بتا دوں کہ ناٹ آل دا پیشنٹ جو اچھے سے ڈائجسٹ کر سکتے ہیں خمیر کو، کیونکہ روٹی خمیر بناتی ہے اسٹمک میں جا کے، یسٹ بنتا ہے جس کی وجہ سے اس میں اچھی خاصی پھر تعفن پیدا ہوتا ہے. اگر آپ کے ایسڈ صحیح نہیں بن رہے باڈی میں تو وہاں تعفن بننا شروع ہوگا. تعفن بنے گا تو وہ بلڈ میں سرکولیٹ کرے گا. آپ کا بلڈ صحیح نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی یہ ڈیزیز یہ پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک پوائزنس فارم کر دیتا ہے. شروع میں تو آرام سے ہضم ہو گیا، آہستہ آہستہ اٹس اے پوائزن. ہاں صحیح. تو آپ کو اس پوائزن بننے سے پہلے ہی اس کو کیور کرنا ہے. صحیح. اور اس کا علاج ممکن ہے. اس کے لیے آپ لوکل اپلیکیشن بھی کرتے ہیں، آپ میڈیسنس بھی لیتے ہیں، اور اس کو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ صحیح علاج کریں. سب کا ایک ہی علاج نہیں ہوتا، یہ کنفرم کر دوں، کیونکہ اگر آپ کا فلیم بڑھا ہوا ہے تو آپ فلیم کے لیے منزج بلغم لیں گے. اگر آپ کا بائل بڑا ہونے کی وجہ سے پائلز کا ایشو آ رہا ہے تو آپ نے جگر کے لیے اور میدے کے لیے وہ دوائیں لینی ہے جو جگر کو ایکٹیویٹ کرے، میٹابولزم ہائی کرے اور اسٹول پاس کرنے میں. اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کو یہ وجہ اس لیے ہو رہی ہے کہ باڈی میں بہت ڈرائنس ہو جائے، بوڑھوں کو بہت ہوتی ہے، یہ بوڑھی خواتین کو بھی بہت ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. وہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں جب وہ اسٹول نہیں پاس کر سکتے. وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی میڈیسن دے دیں کہ ہمیں اسٹول پاس ہو جائے. انہیں بھی ہو جاتی ہے. ان کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو اس عمر میں جا کے دیسی گھی ضرور کھانا چاہیے. اس عمر میں ایکسٹرا لوبریکیٹڈ بالکل اس طرح کی کوئی، یا تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیو آئل جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. چلیے آپ ان کو انجیر کھلائیں، اولیو آئل کھلائیں. چلیے جی شو میں یہ وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر جانیں گے کہ اس کی سرٹن کائنڈ آف ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تاکہ آپ اس طرح کی پرابلم سے بچ سکیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. تو منیزے ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیزے، فسچولا ہو یا پائلز ہو، ان کے کیور کی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کس طریقے سے ان کا علاج کرنا چاہیے، کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے ان کی؟ میں وہی بتا رہی تھی آپ کو کہ آپ جب ٹریٹ کر رہے ہوں تو پہلے دیکھ لیں کہ ٹیمپرامنٹ کیا ہے، مطلب آپ کی پائلز کی یا فسچولا کی وجہ کیا بن رہی ہے. صحیح. جب آپ وجہ ڈائگنوز کروا لیتی ہیں ڈاکٹر سے، خود اگر ڈائگنوز کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو زیادہ تر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا نا خود ڈائگنوز کیسے کریں گے. ہاں، تو وہ ڈاکٹر کے پاس ایٹ لیسٹ جائیں. ڈاکٹر کے پاس نہیں تو حکیم کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ مجھے یہ ہے، میرا ڈائگنوز کر کے بتا دیں کہ میرا مزاج کیا بنتا ہے. پھر ان کو جب پتہ چل جاتا ہے ان کا ٹیمپرامنٹ، پھر اس کے حساب سے وہ ڈائٹ لیں اپنی. اگر بلغم بنتا ہے بہت زیادہ تو کوشش کریں بیف کھا لیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر جس کا بائل زیادہ بنتا ہے اور وہ بیف کھا رہا ہے اور وہ مرچ مسالے والی چیز کھا رہا ہے تو کانسٹیپیشن اور بڑھ جائے گی، کمپلیکیشن اور زیادہ ہو جائے گی. ایک بندے میں اچھا خاصا آپ کا فلیم بن رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس کو اچھی ڈائٹ دے دیں. اور ڈائٹ یہ ہونی چاہیے کہ فائبر پورا جائے. آپ کچی ویجیٹیبل دے سکتے ہیں، کیرٹ، توری اور جو مولی ہوتی ہے وہ لیں. آپ کدو کا سالن کھائیں، جو شوربہ کھائیں پتلا کھائیں، گوشت سادہ نہ کھائیں کیونکہ گوشت سے اس میں زیادہ کمپلیکیشن آ جاتی ہے، وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا. جتنا زود ہضم کھانا ہوگا اتنا اچھا. دوائیاں اس کی بہت ہیں. ہمارے طب میں ہم لوگ ڈفرینٹ دوائیاں دیتے ہیں، رسوت ہے، بکائن ہے، نیمولی ہے. یہ ڈفرینٹ میڈیسن کے کمپاؤنڈ بنا کے ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں تاکہ یہ بالخاصہ کام کرتی ہے. بالخاصہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اسپیشلی ان ایریاز میں جا کے اس کو ہیل کرتی ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے. صحیح. تعفن نکالنے کے لیے بھی کام کرتی ہے اور منزج کا بھی کام کرتی ہے. آپ کا اسٹول سافٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ ایریا آرام سے آپ کا ہیل ہو پاتا ہے. اگر آپ کا اسٹول سافٹ نہیں ہو رہا تو آپ وہی زور لگاتے رہیں گے اور یہ اور کمپلیکیٹڈ ہوتا رہے گا. بلیڈنگ کو آپ نے روکنا ہوتا ہے. بلیڈنگ جو فرسٹ دنوں میں ہوتی ہے اگر وہ بلیکش ہے، ڈارک کلر کی ہے تو آپ اس کو ہونے دیں کیونکہ وہ گندا خون ہے. جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ ریڈ بلڈ آنا شروع ہوا ہے دین اٹس اے ریڈ الرٹ. آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کوئی ایسی میڈیسن دیں جو بلیڈنگ روکتی ہو. ہم شربت انجبار دیتے یا اس طرح سے کچھ مرکب ہوتے ہیں دوائیوں کے، وہ بنا کے کمپاؤنڈ وہ ہم انہیں کیپسولس دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو روزانہ پینا شروع کر دیں. جب وہ یہ پیتے ہیں اس کے علاوہ انہیں لوکل اپلیکیشن کے لیے بھی دیتے ہیں جس سے برننگ ختم ہوتی ہے. وہ کافور، کیمفر وغیرہ کے ڈفرینٹ
زنک آکسائڈ اور ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈ بنا کے ہم کہتے ہیں یہ لگائیں. کچھ آئل میں بنتے ہیں کیونکہ وہاں برننگ ہوتی ہے تو وہاں آئلنگ چاہیے ہوتی ہے. کچھ موم سے, مطلب آپ اس طرح کے کمپاؤنڈ اس طرح کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور لوگ جو ہے ایزیلی اپنی زندگی کو موو آن کر سکیں, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ تمام تر بیماری ہے تو پہلے تو آپ اس کے بارے میں ڈسکس کریں اور ڈیفینیٹلی جا کے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں, ڈاکٹر کی سجیشن سنیں, کیونکہ جتنے بھی اسکن کے سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, اسکن ڈیزیز ہوتی ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنی سیلف امیجنیشن کے اوپر چلیں کہ یہ تو اس وجہ سے ہوگا, یہ تو اس وجہ سے ہوگا. سم ہاؤ ہمیں کوئی ایسی اسکن پہ کوئی دانہ نکلا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مچھر نے کاٹ لیا ہوگا تو یہ ریڈ ہو گیا ہے, بٹ ضروری نہیں ہے. ہمیں کیا پتا کہ یہ اس وجہ سے ریڈ ہوا ہے کہ ہماری اسکن کے اندر کوئی انفیکشن ہے یا ہمیں کوئی اور پرابلم ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. بہت شکریہ منیزے, آپ ہمارے شو پر آئیں.